آپ تفہیم القرآن میں چلے جائیں، سورہ نور پارہ نمبر 18 کی تفسیر نکالیں، شروع کی آیات کی مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں رجم کی سزا کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگرچہ قرآن میں زانی کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے آئی ہے، لیکن یہ اس زانی کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ جو کہ منکرین حدیث ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو خواہ غیر شادی شدہ ہو۔ تو اس کے رد میں مولانا مودودی نے ان کو ایون تورات سے لا کے آیات کتاب الاستثناء چیپٹر سے پیش کی ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی قتل کی سزا، رجم کی سزا موجود تھی۔ جو ابو داؤد میں پورا چیپٹر ہے نا، وہ حدیث نہیں ہے نبی الاسلام وہ رجم کی سزا کے لیے آپ کو سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے نا، بلایا تھا تو نبی الاسلام نے کہا تورات لاؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تورات لائی گئی تو نبی الاسلام کو انہوں نے ایک گدی پہ تکیے پہ بٹھایا ہوا تھا، نبی الاسلام خود زمین پہ بیٹھ کے تکیہ پیٹھ کے نیچے سے نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر وہ تورات رکھی جو یہودی لے کے آئے تھے، اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر، حالانکہ ٹیمپرڈ کتاب تھی، اتنا احترام کیا۔ اور آپ اپنے ساتھ ایک صحابی لے گئے تھے جس کو عبرانی زبان آتی تھی، ہیبرو لینگویج، تو جب وہ رجم کی سزا والی آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا یہودی عالم نے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، وہ نکل آیا اور پھر رجم کیا گیا۔ یہ پورا رجم کے اوپر چیپٹر ہے ابو داؤد کے اندر، بخاری مسلم میں کئی احادیث ہے رجم کی سزا پہ۔ تو مولانا مودودی نے نہ صرف یہ کام کیا کہ انہوں نے اس سزا کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ دیے، بلکہ انہوں نے شریعت موسوی سے بھی اس کو ثابت کیا کہ شریعت موسوی کی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تا وقت ہے کہ کسی کو ڈینائی نہ کر دیا جائے کسی بات کو۔ تو ان کا ڈینائل کوئی نہیں آیا، اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ انہوں نے کہا اس کے اوپر اجماع ہے اور اس کا انکار صرف خوارج نے یا معتزلہ نے کیا ہے۔ باقی انہوں نے کہا خلفائے راشدین کے دور میں یہ اجماع یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی باتوں کو انہوں نے جواب دیے ہیں۔ بعض لوگ وہ سورہ نساء سے لے کے آتے ہیں نا، غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے، امین حسن اصلاحی صاحب کا بھی، وہ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر آیا نا 5ویں پارے کے سٹارٹ میں کہ جو غلام عورت ہے نا، وہ جو لونڈی اگر وہ زنا کرے تو اس کو جو آزاد عورت ہے نا اس سے آدھی سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ محسنہ کا لفظ آیا، اور محسنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہوتی ہے، تو اگر شادی شدہ عورت کی سزا سنگسار ہو تو سنگسار تو آدھا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت کے تحت یعنی جو منکرین رجم کی سزا کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا ہے ہی نہیں ہے، شادی شدہ کے لیے بھی 100 کوڑے ہیں، تبھی تو جو لونڈی ہے اس کو 50 کوڑے، کیونکہ اس کی اتنی تربیت نہیں ہوئی بھی۔ تو مودودی صاحب نے وہاں سورہ نساء میں بھی جواب دیا ہے کہ اللہ کے بندو یہاں محسنہ سے مراد شادی شدہ محسنہ نہیں ہے، بلکہ وہ محسنہ کہتے ہیں جو حصار میں ہو، قلعے میں ہو، جو ایک باپ کے قلعے میں ہے، وہ بھی آزاد عورت ہے۔ اور انہوں نے کہا اس کی پچھلی آیات اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر شادی شدہ آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا گیا ہے۔ اور یہ سیم سوال میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی 40 کوسچنز میں کیا تھا، اور میں نے کہا تھا مودودی صاحب تو یہ تعویل کرتے ہیں، تو ان کا بیٹا یہی تعویل بنتی ہے، مودودی صاحب ٹھیک لکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں؟ ان کا ہاں میں تو قائل ہوں۔ اور انہوں نے کہا مودودی صاحب نے بالکل صحیح تعویل کی ہے۔ تو مودودی صاحب نے باقاعدہ تورات سے، بخاری مسلم کی احادیث سے، خلفائے راشدین کے ان ساری چیزوں سے اجماع نقل کیا ہے، اور باقاعدہ ان کو عقلی جوابات دیے، ایک ایک بات کو پڑھنے والی ہے یار۔ تفہیم القرآن کی آپ 3ری جلد نکالیں نا تو اس میں آپ سورہ نور کے اندر چلے جائیں اور آپ دیکھیں اس بندے نے تو رجم کی سزا کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے خلاف۔ اور یہ شخص عربی لحاظ سے، میں پنجابی والا ظالم نہیں کہہ رہا، عربی میں ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اس کے اپنے اصلی مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پہ رکھتے ہیں، اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک کیوں سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ اللہ کو ہٹا کے مخلوق کے درجے پہ لے ہیں، مخلوق کو اللہ کے درجے پہ، اس کی اصلی حالت سے ہٹا دیں۔ تو ان شخص نے جو ظلم کیا ہے مولانا مودودی کے بارے میں، اور ایک شخص کی جھوٹی غیبت کی ہے، بہتان تراشی حرم میں بیٹھ کے، اس پہ توبہ واجب ہے۔ اور یہ وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے اس میں صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں۔ تو آپ ایک طرف سے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر کھول لیں، وہ دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، اور دوسری تفہیم القرآن جو جو اس سے میچ کرتا جائے وہ آپ پڑھتے جائیں۔ سر آپ پرائمری پاس والے کی چیز کو پی ایچ ڈی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟
میں تو آپ کو وثوق سے علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، تفہیم القرآن کوئی پڑھ لے اس کو تفسیر ابن کثیر میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تفسیر ابن کثیر 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج کے دور کے کئی مسائل اس میں ایڈریس نہیں ہے، اور مولانا مودودی نے آج کے پڑھے لکھے طبقے تک بات پہنچائی ہے اور ان چیزوں کو بیچ میں کور کیا جو ابن کثیر میں تفسیر میں روایت ہوئی تھی بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ، اور آپ جو ہے معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کے ساتھ کمپیئر کروا رہے ہیں تفہیم القرآن کو، کس کے لیول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آئنسٹائن اور نیوٹن کو کمپیئر کروا رہے ہیں ایک سائنس ٹیچر کے ساتھ۔ مودودی تو آئنسٹائن اور نیوٹن ہے، جینیس، اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں۔ تو میں اس میں نا اپنا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ غصہ نکالنے کے لیے ادب کے دائرے میں بات کروں گا کہ یہ مکی حجازی صاحب جو ہے نا اس وقت آلموسٹ المفند بن چکے ہیں، اور یہ سر آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ آپ کے بزرگوں کی لینگویج ہے، آپ کے بزرگوں نے نا احمد بریلوی صاحب کی حسام الرمین جس میں جینون انہوں نے کفر کے فتوے گستاخانہ عبارتوں پہ لگائے تھے، اس کے جواب میں جو کتاب لکھی نا 1906 میں المحند علی المفند، تو انہوں نے احمد بریلوی کو المفند کہا تھا، جو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو بڑی میٹھا اختلاف کرتے ہیں۔ المحند ہند کی تلوار، المفند ایک سٹھائے ہوئے بابے پہ، پاگل بابے پہ، اور المفند کسے کہا؟ احمد بریلوی کو، اور اس میں پھر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح انبیاء پر شیطان حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے ہیں۔ ہائے 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 صدقے، 14ویں صدی دے مولوی رضی اللہ عنہم۔ تو انہوں نے المفند کہا تھا احمد بریلوی صاحب کو۔ تو اس وقت جس طریقے سے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں نا مولانا مودودی رحمہ اللہ پر، آپ خود اس وقت المفند کا کردار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بابا جس کا، اور یہ تو شستہ ورڈ ہے نا کیونکہ ان کے بزرگوں نے استعمال کیا ہے، اور سر آخر میں عرض کیا ہے کہ اب ایک نیا ورژن آ چکا ہے، عربی جاننے والوں کو سمجھ آ جائے گا، علماء سے پوچھ کے المہندس علی المفندین، ایک انجینئر اتنے زیادہ سٹھائے ہوئے بابوں کے اوپر۔ المہندس کہتے ہیں انجینئر کو عربی میں، تو المفندین۔ تو توبہ کریں گے، ہم توبہ کا انتظار کریں گے اس ویڈیو کے بعد، اگر نہیں آئے گی تو ہم اسی طریقے سے آپ کی عزت افزائی کرتے رہیں گے جب تک آپ حرم میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ جھوٹ بولنا بند نہیں کریں گے اور ایک خاص فرقے کا دفاع کرنا بند نہیں کریں گے۔ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو آپ اور آپ کے بزرگوں کے بارے میں، گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لیکن ابھی صرف یہ چیز آپ کا تازہ جھوٹ آیا تھا تو تازہ جواب ہے، آندہ جو جھوٹ بولیں گے نا انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی فرقہ دیوبندیہ کے پاس اختلافی موضوعات پہ نا یہ بابا جی اب باقیات الصالحات رہ گئے ہیں، انہی کے کلپ وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ جس کی ویورشپ ہزاروں میں لاکھوں میں پہنچ جائے گی، اور اس کے ان کے جس چینل پہ چڑھتے ہیں اس کے سبسکرائبر بھی 1.4 ملین ہے، ہم جواب دیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ ویڈیوز چڑھیں گی، اور اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو پتہ چلے گا یہ کیا کر رہے ہیں۔